اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے تھے، اور پچھنے لگوانے کے بعد بھی جو پیچھے لگوایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے نا پچھنے لگتے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے کچھ خون نکلا تھا، تو ایک اور صحابی نے اس کو پی لیا تھا، اور پھر پوچھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تو خون پی لیا، آپ نے تبسم فرمایا اور کہا ٹھیک کیا اس نے۔ تو یہ سرکار کی باتیں، اور سرکار کی تو ہر چیز معطر ہے، طاہر ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نے ایسا چہرہ دیکھنا ہو جس میں نبی کی محبت کی آمیزش ہے، جس نے ایسا ہاتھ دیکھنا ہو جس میں نبی کی محبت کی آمیزش ہے، وہ ہمارے ان عشاق رسول کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے مجھے نعت سننی ہے اس سے متعلق، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے بچوں کو گائیڈ بھی کرنا ہے، آپ کی موجودگی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب ذرا یہ بتائیے، اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ آج ہمارے مہمان ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں ذاتی طور پر، کبھی آپ سے پوچھا نہیں لیکن آج سوال کروں گا، اور بہت دل سے آپ سے سوال کروں گا، آپ کے پاس بیٹھوں گا اور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں، نہیں آپ وہاں اچھے لگ رہے ہیں، ساری کرسیاں آپ کے لیے شیخ صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے، اور بڑا اہم سوال میں کرنے جا رہا ہوں شیخ صاحب سے، اور آپ یقین کیجئے یہ گواہی دیں گے، میں نے ان سے کبھی نہیں پوچھا لیکن آج پوچھوں گا۔ شیخ صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تشریف لے گئے، اور خانہ کعبہ میں بھی گئے، اس کو غسل میں بھی حصہ لیا، خانہ کعبہ کو دھویا بھی، لیکن چھت پر بھی تشریف لے گئے جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑھ کر اذان دی تھی، اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ پاکستان میں تو شاید گنی چنی مثال ہی ہوگی کہ شیخ صاحب چھت پر چڑھے تھے اور خانہ کعبہ کا جو وہ ایک نورانی جائزہ ہے وہ آپ نے لیا تھا۔ تو میں آج شیخ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، آپ سب کی موجودگی میں ان کے کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے، ان کی کیا دلی کیفیات تھیں، اور انہوں نے اندر دیکھا کیا، ذرا آپ کو بتائیں، اور اس وقت جو ان کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، کروڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیں شیخ صاحب۔ میری بہت عرصے سے یہ خواہش تھی، ویسے روضہ رسول میں اور خانہ کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں، حرم میں کافی دفعہ اندر گیا تھا۔ میں گلف وار کا کیونکہ انچارج تھا، جب ایران اور کویت کی یہ لڑائی ہوئی، تو اس کے بعد ایسے حالات اور معاملات بن گئے کہ مجھے گلف وار کا جب انچارج بنایا گیا تو میرے پاس بڑی یہ سہولت ہو گئی، لیکن میرا اس وقت کعبہ شریف میں جانے کے تو بہت موقع ملے اور روضہ رسول میں بھی، لیکن کیونکہ بلال حبشی کی چھت اور پھر مختلف احادیث کی روشنی میں میری یہ خواہش میرے اندر جنم پائی کہ میں اس جنت کے دروازے سے اوپر جاؤں، کعبہ کے دروازے۔ سو اس کے لیے مجھے کوئی راستہ نہ سجائی دے رہا تھا، کیونکہ اس گیٹ کی چابی جو ہے یہ سعودی حکومت کے پاس نہیں ہوتی جی۔ یہ جب سعودیز کے اقتدار کا مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو سعود اور دونوں میں یہ اقتدار کی اور اس چابی کی جب لڑائی شروع ہوئی تو دوسرا جو خاندان تھا اس نے کہا کہ ہمیں اس چھت کی چابی دے دیں آپ۔ خانہ کعبہ کی چابی تو گورنرز کو، یا روضہ رسول کی چابی تو وہیں ہوتی ہے، لیکن خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کی چابی جو ہے وہ اس خاندان کا بڑا سربراہ اپنے پاس رکھتا ہے جی۔ تو یہ بڑا مشکل سما تھا، لیکن بہت دیر تک ہمیں خانہ کعبہ کے اندر ہی ہمیں قیام کیا، اور بعض لوگ اتنے عبادت گزار نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں بھی اتنے گھنٹے، لیکن بالآخر ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ جب چابی آئی تو، لیکن یہ جب آخری وقت کہا گیا یہ، تو میں نے خدا سے کہا کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایسا وقت جس کے لیے اتنی سوچیں ہیں میری، لیکن اللہ نے میرے لیے راستہ کھولا۔ یہ کرسٹل کی ایک سیڑھی ہے جو کعبہ شریف کے اندر سے ہی، ایک طرف تو کونا حجر اسود کا ہے، جو دوسرا کونا ہے جس کی تھوڑی سی جگہ کا ابھی حتیم جس سے آپ کہتے ہیں جہاں جی حتیم کا ایریا جو ہے، اس کے ساتھ سے ہی یہ سیڑھی اندر جاتی ہے، اور کعبہ شریف کی چھت وہی پرانی شتیر لکڑی کے جو بڑے بڑے شتیر ہیں، اور تھوڑا سا جمپ لے کے، یعنی کعبہ شریف کی چھت میں اور سیڑھی میں تھوڑا فاصلہ ہے، ذرا جمپ لینا پڑتا ہے، تھوڑا سا اوپر جانا پڑتا ہے، اور جب ہم چھت پہ گئے تو نوافل ادا کیے تو نیچے کعبہ کا جو میدان تھا وہاں لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چیخ رہے تھے لوگ، تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اور لوگ دیکھ سکیں، تو یہی فیصلہ کیا گیا کہ ہم
فوری 2 نفل پڑھیں. بعد میں لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ اوپر نفل ہوتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کا یہی کام ہے, ہماری زندگی کی خواہش ہے کیسی ہزاروں زندگیاں قربان ہیں کعبہ کی چھت دیکھنے کے. کیا کہنے, کیا کہنے. تو آپ مسئلوں میں الجھا رہے ہیں, سلوار اونچی ہونی چاہیے, سلوار نیچی ہونی چاہیے, آمین کہنی چاہیے, آمین نہیں کہنی چاہیے, سایہ تھا سایہ نہیں تھا. اور بابا اسلام ایک نظام حیات جو ہے اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگے قوم کو لے کے جائیں اور ایک قوم کو وہ درس دیں. اور ایک ایسا سما تھا کہ جب میں چھت پہ گیا میں تو ویسے ہی گر گیا, میں نے کہا اللہ اس سے آگے تو کچھ نہیں, اب معاف کر دے بس, اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. دیٹ از دی اینڈ آف دی لائف. کیا کہنے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اس خوبصورت بات کے بعد یقیناً میں بھی آپ سے کیا کہوں, اس کیفیت میں آپ کو چھوڑے جاتا ہوں کیونکہ اگلا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے معجزات میرے نبی کے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق, ان کی محبت, ان کا پیار, ان سے عقیدت کسی کو بھی کسی بھی درجے پر پہنچا سکتی ہے. یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے, اور جو کہا ہے اس کو سنیے کہ جو جذبہ تھا, جو محبت تھی, جو پیار تھا, شیخ صاحب نے اس کا اظہار کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا پروگرام ہے معجزے میرے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دوران عینی, حفصہ اور ظہور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام لکھ رہے ہیں, محمد, احمد اور قاسم. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.